بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبد الرحمن بن غنم اشری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب اور صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جائے نماز سے پھرنے اور ٹانگ موڑنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے ہر دفعہ یہ کہنے کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز سے بچاؤ اور مردود شیطان سے بچاؤ ہوں گے، اور شرک کے علاوہ کسی گناہ کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ وہ ایسے آدمی کو ہلاک کر سکے، اور ایسا آدمی عمل کے لحاظ سے سب لوگوں میں افضل ترین ہوگا، سوائے اس آدمی کے جو اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی اس سے زیادہ یہ ذکر کرتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1878۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کام کا شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم چکی کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے ہیں، کبھی آٹا پستی ہوں اور کبھی گھومتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی چیز عطا کرے گا تو وہ تیرے پاس پہنچ جائے گی، اور میں اس سے بہتر چیز پر تیری رہنمائی کر دیتا ہوں۔ جب تو اپنے بستر پر جائے تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر کہہ اور 34 دفعہ الحمدللہ کہہ، یہ 100 ہو گئے، یہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ اور جب تو صبح کی نماز ادا کر لے تو 10 دفعہ یہ دعا پڑھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی 10 دفعہ پڑھ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 برائیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے، اور کسی گناہ کے لیے جس کا اس دن ارتکاب کیا گیا حلال نہیں کہ ایسے شخص کو ہلاک کر سکے، الا یہ کہ وہ شرک ہو۔ اور یہ ذکر صبح کے وقت کہنے سے شام کے وقت کہنے تک ہر شیطان اور ہر بری چیز سے تیرا محافظ ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1879۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کر کے یہ دعا 10 دفعہ پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور یہ کلمات شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور جب وہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو اسی طرح ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1880۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد موعظات سورتیں پڑھوں۔ مسند احمد حدیث نمبر 1881۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام ابو معبد کو بتلایا کہ عہد نبوی میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو ذکر کے ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے۔ مزید انہوں نے کہا، بلکہ جب میں اس ذکر کی آواز سنتا تھا تو پہچان جاتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 1882۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا تکبیر کے ساتھ ہی پہچانتا تھا۔ عمرو کہتے ہیں میں نے ابو معبد سے کہا تو نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تجھے یہ بیان نہیں کی۔ مسند احمد حدیث نمبر 1883۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔